السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہو۔ ہارر واقعہ بتانے والی ہوں، شیئر کرنے والی ہوں۔ اچھا، ہماری فیملی میں یہ ہے نا، میری فیملی میں جو میری بہن بھائی سب ہے، یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ لوگ واک پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب میری امی چونکہ کافی عمر رسیدہ خاتون ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور وہ تو بالکل اسپیشلی شامل ہوئی ہے، کیونکہ ان کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ واک کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بوڑھے لوگوں کو واک کرنی چاہیے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، پھر ہر بیماری آتی ہے۔ تو صبح تو وہ نہیں جاتی، گرمیوں میں جاتی تھی لیکن سردیوں میں نہیں جا پاتی، بہت ساری ہوتی، لیکن سردیوں میں شام کے ٹائم جاتی ہے۔ اور ہمارے نزدیک ایک پارک ہے، اور یہ پارک سب لوگ جانتے ہیں اس پارک کو، اس کا نام ہے ظفر پارک۔ تو اس کا ایک واقعہ مشہور تھا کہ اچھا بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے عام پارک ہوتے ہیں نا بچوں والے، وہ ایسا نہیں ہے، یہ اصل میں بڑوں کا ہے۔ اس کو ہم پارک کہتے ہیں، لیکن یہ ایک گراؤنڈ ہے، پلے گراؤنڈ ہے، ایک جگہ پہ دو ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ دو کیوں ہے، لیکن ایک میں کالج اسکول ہے، اتنا بڑا ہے۔ اس کا جو گراؤنڈ ہے اس میں باکسنگ کے لیے الگ جگہ ہے، اور اس میں فٹ بال کے لیے الگ، ہاکی کے لیے الگ۔ تو میری امی بھی وہاں واک کے لیے جاتے ہیں۔ اب میں کہانی کی طرف آتی ہوں۔ یہ اتنے بڑے گراؤنڈ ہے نا کہ یہ آپ کو روڈ سے نظر آئے گی، بالکل پلین۔ اس میں ٹینس، بیڈمنٹن اور ہر چیز کے لیے الگ الگ جگہ ہے، لیکن وہ آپ کو نظر آئے گی۔ تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے الگ جگہ ہے، بہت پلین ہے۔ اب اس کا نقشہ ایسا ہے، لیکن آج سے تقریباً 50-55 سال پہلے اس کا نقشہ تھا کہ یہ گراؤنڈ بھی تھا، لیکن اس میں گھنے درخت ہوتے تھے، جھاڑیاں ہوتی تھی، اور سنسان زیادہ ہوتا تھا شام کے بعد۔ تو میرے جو ماموں لوگ ہیں، جب وہ 12-13 سال کے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا سائیکلنگ کے لیے وہاں جاتے تھے۔ اب سائیکلنگ اتنی ہر کوئی مطلب بچوں کو سائیکل افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ تھا کہ بچے کرائے پر سائیکل لیتے تھے۔ اس زمانے میں 5 روپے کے 2-3 سائیکل لے کے یہ لوگ اس گراؤنڈ میں جا کے سائیکلنگ کرتے تھے۔ تو میرے ماموں کہتے کہ ایک مرتبہ اس طرح 12 سال کے، 13 سال کے، 14 سال کے سارے دوست 6-7 لڑکے ہم اس گراؤنڈ میں ٹیوشن کے بعد یعنی شام کے ٹائم سائیکل کرائے پہ لے کے گئے۔ تو یہ شام کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے؟ ہم اس طرح 5-6 لڑکے گئے، اور ہم نے کیا کیا کہ سائیکلنگ کر رہے تھے، لیکن ہم کچھ فیل کر رہے تھے۔ اب کچھ فیل کا مطلب یہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں ہمارے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اب میں آپ لوگ کے ساتھ دوستوں کلیئر کروں کہ وہ کہتے کہ یہ جنات وغیرہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہم میں سے 4-5 لوگوں نے نوٹ کیا، اور اسی طرح آدھے گھنٹے بعد ایک نے کہا یار کوئی ہے یہاں۔ تو میں نے بھی کہا ہاں، یہ درختوں کے پیچھے کوئی بندہ ہے، سب نے کہا۔ تو ہم نے دیکھا واقعی درختوں کے پیچھے ایسا ایک بندہ کھڑا تھا، جیسے عربک توپ نہیں ہوتا وہ پہنا تھا بلیک کلر کا، لیکن اس کا جو چونکہ اندھیرا چھانے والا تھا، یہ شام کا ٹائم تھا، تو ہمیں اس کی شکل تو بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں ایک دوسرے کی شکل نظر آ رہی تھی، لیکن ان کی بالکل واضح نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے اس کی شکل کی جگہ وہاں کوئی اندھیرا ہے۔ اچھا، یہ بندہ ہمارے پیچھے بھاگنے لگا، تو ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم سب دوبارہ سے اپنے گیمز میں مصروف تھے، تو ہمارے ایک دوست نے چیخ ماری، بھاگو! یہ بھاگو والی جو الفاظ ہے، آج تک میرے دماغ میں میرے ماموں کہتے ہیں گونجتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جو سائیکلیں تھی نا، وہ کندھوں پہ اٹھا کے ہم بھاگنے لگے۔ اب یہ بندہ اتنا تیز بھاگ رہا تھا نا، اس کا جو ہے نا اتنے بڑے بڑے قدم تھے کہ شاید 3-4 منٹ اگر ہم اور رکتے تو یہ ہمیں پکڑ لیتا، اور یہ اتنا لمبا تھا، اور اس کی اتنی عجیب داڑھی تھی، اور شکل بالکل پوری شکل داڑھی ہی داڑھی نظر آ رہی تھی۔ تو کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے بھاگتے بھاگتے جب ہم روڈ پہ آئے، تب بھی سنسانیت تھی، عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی، اور ہم روڈ پہ بھاگ رہے تھے، لیکن یہ دور کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ یہ بندہ، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی تھی۔ تو میرے ایک دوست نے کہا کہ ایک اور گلی تھی جو شارٹ کٹ تھی، اس میں ٹن لو۔ ہم سب نے وہاں ٹن لی، اور مسجد کے قریب آ کے ایک بوڑھے مطلب سفید پوش آدمی نے ہمیں روکا، کیا ہوا؟ اور ہم چیختے چلاتے رہے کہ پارک میں کوئی تھا۔ تو اس نے کہا تو اس ٹائم کوئی پارک جاتا ہے پاگل ہو، جاؤ اپنے گھروں میں۔ یعنی اس نے زیادہ نوٹس تو نہیں کیا، لیکن اس کو فیل ہوا کہ یہ لوگ ڈر گئے ہیں۔ ہم گھروں میں آ کے اس کہانی کا پھر ہم نے ذکر چھیڑا، اور اس طرح ہم سب پہ پابندیاں لگ گئی کہ آج کے بعد مت جائیے، کوئی جنات وغیرہ ہوگی اس طرح۔ لیکن میرے ماموں کہتے ہیں وہ کوئی دیو تھا، دیو کامت آدمی تھا، کوئی آدم خور تھا، یعنی وہ کوئی جن نہیں تھا۔ تو اچھا، یہ سٹوری
جو ہے کافی ان دنوں میں فیمس ہو گئی، آج سے تقریباً 50-55 سال پہلے، لیکن ختم ہو گئی. اب کی بات کر رہی ہوں میں دوستوں، اب جو میرے اب اس دور میں یہ ہوا، اس پارک کی کافی صفائی کی گئی اور اچھا ہے. مطلب اس میں ایسی جگہ نہیں ہے کہ بھئی وہاں کوئی دیوقامت بندہ رہے یا کچھ اور رہے، اور بہت مطلب یہ افراتفری کے لیے ایک جگہ ہے. میری امی لوگ سب یہاں واک کے لیے جاتے ہیں. تو کیا ہوا کہ کچھ نشہ آور لوگ گئے تھے نا یہاں رات کے ٹائم. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ نشے وغیرہ کرتے ہیں وہ اکثر چپکے سے انٹر ہوتے. اس کا چوکیدار بھی ہے، لیکن کبھی کبھار اگر وہ کچھ غفلت برتا ہے تو یہ لوگ اندر جا کے ویسی گپ شپیں مارنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کسی آدمی کو دیکھا اور یہ لوگ وہاں سے بھاگتے بھاگتے آ گئے. اور کیا ہوا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ وہ کوئی دیوقامت آدمی تھا اور اس نے توپ پہنا ہوا تھا، جیسے پاؤں تک ایک چیز ہوتی ہے نا توپ، جیسے عربک لوگ چائنیز لوگ اسپیشل پہنتے ہیں اور وہ بلیک کلر کا تھا. لیکن ہم نے آدمی، چونکہ رات کا ٹائم تھا تو آدمی تو نظر نہیں آئی، لیکن اس کا ایک فگر نظر آ رہا تھا. اور ہم لوگ بھاگتے بھاگتے آ گئے. اس کے ہاتھ میں کچھ تھا بھی، جیسے وہ ہمیں پکڑنے کے لیے وہ چیز پھینک رہا تھا، رسی وغیرہ. تو کیا ہوا کہ یہ بات بھی بہت زیادہ فیمس ہو گئی. اب بات یہ تھی کہ یہ لوگ کہتے کہ یہ جنات تھے، اور جو میرے ماموں لوگ تھے وہ کہتے کہ وہ جنات نہیں تھے، جبکہ یہ جنات ہی ہو سکتے، کیونکہ اب اس پارک کی کافی صفائی کی گئی. وہاں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی ایسی جنگلی چیز رہے، وہاں کچھ جنگلی جھاڑیاں کچھ بھی نہیں ہے، پلین پارک ہے. اچھا، پھر یہ ہوا کہ کچھ اور لوگ گئے تھے تو وہ ویسے ہی گپ شپ مارنے کے لیے لڑکے بیٹھے تھے، گپ شپ ہی مار رہے تھے، اور شام کا ٹائم تھا، اندھیرا چھا گیا تھا. تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ وہاں کچھ درختیں ہوتی ہے، جیسے ایک پھل ہوتا ہے نا نارنجی، اور اس کا نام ہے، ایک تو ہے اورنج، ایک نارنگی یا نارنجو اسے کہتے ہیں، اور اس کا یہ ہے کہ گرین کلر کا سخت چھلکا ہوتا ہے اور شربت وغیرہ میں نچوڑتے ہیں اس طرح. تو یہ چیزیں وہاں کے کچھ درختیں جو اس میں تھے، تو وہاں سے یہ ان کو کوئی مار رہا تھا. تو یہ لڑکے وہاں چونکہ دیوار پہ بیٹھے تھے چلانگ لگا کے روڈ پہ آ گئے اور حیران تھے کہ کوئی ہمیں وہ چیزیں پھینک پھینک کے مار رہا تھا. تو ان لوگوں نے بھی اس پارک کو کافی ہانٹڈ قرار دیا اور کہا کہ یہ کوئی جنات کا معاملہ ہے. تو دوستوں یہ اسٹوری وہاں پر کافی فیمس ہے. اب بھی لوگ جاتے ہیں، ہم خود جاتے ہیں، باز نہیں جاتے، یہ نہیں کہ نہیں جاتے، بہت افراتفری ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار کسی کو ڈرایا جاتا ہے وہاں پہ. اور یہ سیم چیز تو 2 بار ہو گئی جو دیوقامت آدمی کی بات کر رہے تھے. تو یہ اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. ویسے میں نے ایک بار یہ اپلوڈ کرنا چاہی، لیکن اس میں کچھ مسٹیک تھی، وہاں اس بہت ڈیٹیل میں تھی. اب میں تھک گئی ہوں تو تھوڑا جلدی بتا دیا. اوکے، تھینک یو.